عفان کیسر جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور اسی طرح سسٹرولوجی جو بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج کل دونوں کی ویڈیوز جو دیکھیں بہت اچھی اور وائرل ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے موقف کے ساتھ بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں اور اچھا موقف دیتے ہیں۔ اور عفان کیسر اور سسٹرولوجی یعنی اقرا کنول کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے، ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے میں بات کروں گی جو کہ ہماری نوجوان نسلیں نہیں جانتی۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی جناب، ڈاکٹر عفان وہ ہمیشہ اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں جو آج کل چل رہا ہوتا ہے، مثلا جیسے کہ ایک لال تربوز اس نے اپنے چینل پر بتایا۔ اس کا یہ بتانا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونا، اور کئی لوگوں نے اپنی رائے بھی دی۔ اس نے پھر سموسے کے بارے میں بات کی، اور سموسے کے بارے میں جو بات کی اس نے بالکل درست کی، اور کا شوشہ چھوڑا کہ یہ جگر اور اندرونی نظام کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ اس کے ساتھ اس جھیلے کی بات کی جو کہ لاہور میں واقع ہے، ایک فوڈ ریسٹورنٹ ہے، یہ لوگوں کو بیمار کر رہا ہے اور بیماریاں لگ رہی ہیں۔ جھیلا مطلب جس میں مکھن اور اصلی گھی سے تیار ہوتا ہے، جس میں مکھن اور اصلی گھی سے تیار ہوتا ہے، مطلب کہ اس میں ملایا جاتا ہے اور تب جا کے ایک جھیلا بنتا ہے، اور لوگ کافی لاہور کے لوگ جو ہیں پسند بھی کرتے ہیں۔ جی پھر اس کے بعد شاپ یعنی ریسٹورنٹ کے مالک نے 10 دن کے لیے یہ بند کر دی۔ ظاہر ہے ڈاکٹر عفان سب لوگ شوق سے، ڈاکٹر عفان کو اس کی ویڈیو چینلز کو سب لوگ جو ہے نا وہ شوق سے دیکھتے ہیں، اور یہ ٹرینڈنگ پر چلا جاتا ہے جو بھی یہ مطلب کہ جس حوالے سے بھی بات کریں۔ ہاں جی، اب بات آتی ہے سسٹرولوجی پر، جو کہ اس نے بھی یعنی ڈاکٹر عفان نے اقرا کنول کی شادی کے حوالے سے بات کی، اور کہنا یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ بہت سے لوگ ان کو چاہتے ہیں، بہت سے ان سے پیار بھی کرتے ہیں، جیسا کہ نتیجے میں یہ بہنیں بہت آگے نکل گئی ہیں، یعنی اپنی کامیابی میں۔ نہیں، غلط آپ نہ سوچیں، میرا مطلب ہے بہت آگے نکل گئی ہیں یعنی کامیابی میں۔ جیسے کہ وہ ویڈیوز بناتی ہیں، اور ان کی ویڈیوز اتنی وائرل جاتی ہیں کہ آپ یقین کریں انڈیا، گلگت بلتستان جو پاکستان سے ریلیٹو جو بھی کنٹریز لگتی ہیں، علاقے لگتے ہیں، سب میں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ سب وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، وہ ان کو فالو کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے کئی لوگ ان پر شدید تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ دیکھو جہاں پہ انسان جاتا ہے نا، تو وہ کوئی جو بھی مطلب انسان جاتا ہے یا آتا ہے، کہیں بھی علاقے سے وابستہ ہوتا ہے، کہیں بھی جگہ سے وہ جان ان کی پہچان بنتی ہے ایک ویڈیو سے، کسی بھی حوالے سے۔ کہنا یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ وہ کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس سے بھی غلطیاں سرد ہوتی ہیں۔ وہ بھی اچھائی والے کام جانتا ہے اور کرتا بھی ہے، وہ برائی والے کام بھی جانتا ہے اور کرتا بھی ہے، اور کچھ نہ بھی جانتا وہ نادانی میں وہ گناہ سرد ہو جاتے ہیں، جو کہ لوگ جو ہیں ان کو پھر اڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ گناہ تو خیر میں نہیں کہوں گی، ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ پاک ہم سب کی جو ہے نا معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت پہ چلائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں تو اس میں بہت سے لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں، تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی بالکل۔ اسی میں ڈاکٹر عفان نے اقرا کی شادی والی رات کی صبح جو اس نے گیلے بالوں کے ساتھ ولاگ بنایا، تو ڈاکٹر عفان نے ان کو آڑے ہاتھوں میں لیا اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ پھر دونوں میاں بیوی یعنی اقرا کنول اور اریب نے جواب میں کہا کہ ڈاکٹر عفان، اگر آپ نے ویوز لینے کے لیے یہ سب کیا تھا تو آپ ہمیں بتا دیتے، ہم آپ کے ساتھ کولیبریشن کر لیتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کولیبریشن کر لیتے، آپ ہمیں بتاتے، ہم آپ کے ساتھ جو ہے تعاون کر کے آپ کے ویوز بڑھا لیتے۔ جس کے جواب میں ڈاکٹر عفان نے کہا، جس طاغوتی دنیا میں آپ رہنا پسند کرتی ہیں، میں وہاں تو رہنے کی دور کی بات ہے، میں وہاں جانا بھی پسند نہیں کرتا، وہاں سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو لڑکی اپنے باپ سے یہ سوال کرے کہ میں رات کے 2 یا 3 بجے گھر آ سکتی ہوں، کیا میں بوائے فرینڈ رکھ سکتی ہوں، تو جو نوجوان بیٹی اس طرح کے سوال
اپنے باپ سے کر سکتی ہیں وہ اپنے تمام ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ دوستی ہے یا بے حیائی بے شرمی ہے کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں کر کے بتائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ میری اصلاح نہیں کر سکتے تو آپ اس میں گالیاں دینے کے بجائے آپ اپنے آپ کو درست کریں کہ ہم اپنے آپ کو کیا ظاہر کروانے چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو باپ بیٹی کے درمیان ایک کوسچن ہیں اور آنسر ہیں وہ اسی طرح کے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کہ کوئی بھی شریف، میرے خیال سے کوئی بھی شریف بیٹیاں یا بہنیں وہ دوسرے سے اس طرح کے سوالات کر ہی نہیں سکتی۔ ایک اور بات، ڈاکٹر عفان نے کرٹیسائز کیا کہ اقرا سمیت تمام بہنیں قطار میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور سائیڈ میں باپ بھی کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح ان سب بہنوں نے گھر کے بڑے داماد کے ہاتھ آگے کیے تاکہ ان کے سب کے ہاتھ چھو کر اپنی بیوی اقرا کو تلاش کرے یا پہچانے، اور اس پر باپ کی خاموشی۔ تو سوال بنتا ہے نا، سوال بنتا ہے یا نہیں؟ کیا آپ خود ہی ایک طرح کی وہ لے لیں، مثال لے لیں، آپ گھر کے بڑے داماد ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کی سالیاں آپ کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور اس میں آپ ان کے جو ہے نا ہاتھوں پہ ہاتھ پھیریں، ٹھیک ہے، اور آنکھیں بند کر کے کہ کون اس میں سے میری بیوی ہے۔ میرے خیال سے یہ میں کہوں گی کہ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ نیکسٹ یہ کہ جب اقرا کی شادی ہوئی تو اس دوران اقرا نے کہا شادی والے دن دلہن میک اپ اور لہنگا نہیں سنبھالا جاتا تھا، تو اس کے باوجود بھی میں آپ لوگوں کو ویلاگ بنا رہی ہوں۔ بقایا یہ سب گیلے بال یا سوکھے بال کے حوالے سے آپ پہلے بھی جانتے ہیں، ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہوں گی کیونکہ یہ قصہ تو بہت پرانا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ دراصل بات تو یہی ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی عمل نہیں ہوتا۔ آپ نے قرآن میں بھی پڑھا ہوگا، قرآن شریف میں بھی، کہ پچھلی قومیں کیسے تباہ ہوئیں۔ پچھلی قومیں اسی طرح تباہ ہوئیں کہ ایک بستی کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے اور جو ہے نیک کام کرتے تھے، نماز زکوٰۃ کرتے تھے، لیکن وہ ساتھ والی بستی کو یہ کام کرنے کی ترغیب نہیں دیتے تھے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور بہت ساری ایسے گناہوں میں شریک ہوتے تھے، نعوذ باللہ، جو فحشی میں آتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے نا اللہ پاک عذاب جو ہے نا بستی کی بستی کو تباہ و برباد کر دی، کیونکہ وہ ایک طرف جو تھے لوگ جو تھے وہ اچھائی کی طرف تھے اور دوسری طرف گناہ اور بے حیائی جسے کہتے ہیں اس کی طرف تھے، لیکن اچھائی عمل کرنے والے جو لوگ تھے وہ بے حیائی کو روکتے نہیں تھے، وہ دیکھتے تھے اور کہتے ہیں نا ہم میں سے آپ اور ہم یہی کہتے ہیں نا، اگر یہ برائی کرتا ہے تو اپنی قبر میں جائے گا، اگر ہم اچھائی یا برائی کرتے ہیں تو ہم اپنی قبر میں جائے۔ ہر کسی کو قیامت والے دن اپنے سوال کا جواب دہ خود ہونا ہے۔ ایسا ہے کہ کیونکہ اب تو آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہم بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارے ہاں تو اب اور نبی تو نہیں آئیں گے نا، نبی صلی اسلام جو کہ خاتم النبی ہیں، ان پہ وحی کا سلسلہ تھا اور وہیں پر ختم ہوا جہاں پہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ٹھیک ہے؟ آئیں اپنا کردار ادا کریں، اپنے معاشرے کو اسلامی طرز زندگی کے مطابق ڈالیں۔ ہم نے اپنی نسلوں کو میراثی طوائف اور یہ ہجڑے نہیں بنانا، ہم نے ان کو دین کی سمجھ دینی ہے۔ ہمارا اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم دین کو آگے کیسے بڑھائیں، ہم اسلام میں کون سی طرز زندگی لائیں جو کہ ہمارے دین کے اصولوں کے مطابق ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے۔ آئیں معاشرے میں ہر اس فرد کی نشاندہی کریں جو ہماری نسلوں کو غلط راستے پر لگا رہے ہیں، ان کو واضح کریں اور ان کی اصلاح کریں، اسی طرح ان کے حال پر مت چھوڑیں۔ اسلامی نفاذ کو قائم کرنے کے لیے کوئی خلفۂ راشدین میں سے کوئی نہیں آئے گا، یہ کام آپ نے اور ہم سب نے کرنا ہے۔ اتنے بچوں کو شعور دینا ہے کہ بیٹا پیسہ بغیر ناچنے کے، گانے کے، ٹھمکے لگانے کے، نامحرم کے ساتھ لیٹنے کے، نامحرم کے ساتھ بیٹھنے کے علاوہ بھی کمایا جا سکتا ہے، وہ بھی حلال طریقے سے۔ ہم کن چیزوں میں پڑ گئے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہم دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ ہم جو ہے اس طرح کی چیزیں کریں اور دکھائیں؟ کیا ہمارا آنے کا مقصد ہمیں بھول گیا ہے؟ یہ چیز ہمیں یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ ہم اسے فراموش کر سکتے ہیں۔
سچی بات تو یہی ہے، اس دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے، قیامت والے دن خدا کے آگے کیا پیش کر لیں گے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جب پوچھا جائے گا دین کے لیے کیا کیا، کیا لائے ہو، تو ہر انسان اپنا کردار ادا کریں، چاہے آپ سوشل میڈیا پر ہیں یا وداؤٹ سوشل میڈیا پر، ٹھیک ہے۔ ہم سب جانتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بوئیں گے ویسا ہم کاٹیں گے۔ ہمیں دنیا میں ایسا رہنا چاہیے جیسے ہم مسافر ہوں، جیسا کہ ہم مسافر ہوں۔ اگر ہم یہ سوچیں گے تو ہم جو بھی اسٹیپ اٹھائیں گے، جو بھی ہم کام کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھا ہوگا، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اچھا ہوگا، ہمارے لیے اچھا ہوگا، آپ کے لیے اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہیں سے ہماری بات جو ہے ختم ہوتی ہے، ہماری کیا میری بات یہاں سے ہی ختم ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ کیونکہ میری کڑھائی بن گئی تھی تیار، میں نے بنائی تھی وائٹ کڑھائی، وہ بھی مسالے کے ساتھ، اور اس میں آخر میں جو تھا وہ دھنیا، آخر میں جو اسٹپ رہتا تھا وہ دھنیا بھی میں نے اس پر نچھاور کیا، اور بہت اچھی بنی کڑھائی میری۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اللہ حافظ۔